فرقہ ہے قادیانی، تو مسلمانوں نے قادیانی فرقے کو کافر کہا ہے۔ اب بہت سارے مسلمان یہ کہتے ہیں کہ قادیانی کو کافر نہ کہا جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے قل یا ایھا الکافرون، اے نبی آپ کہہ دیجئے اے کافرو، لا اعبد ما تعبدون، میں اس کی عبادت نہیں کرتا ہوں جس کی عبادت تم کرتے ہو، ولا انتم عابدون ما اعبد، اور نہ تم اس کی عبادت کرنے والے ہو جس کی عبادت میں کرتا ہوں۔ یہ ایک جملہ ہوا۔ اس کے بعد پھر اسی بات کو دوسرے انداز سے اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے ولا انا عابد ما عبدتم، اور نہ میں عبادت کرنے والا ہوں اس کی جس کی تم عبادت کرتے ہو، ولا انتم عابدون ما اعبد، اور نہ تم عبادت کرنے والے ہو اس کی جس کی میں عبادت کرتا ہوں۔ پہلا والا جو جملہ تھا وہ حال کے لیے ہے، یعنی ابھی ایسا ہو نہیں رہا ہے کہ جس کی عبادت میں کر رہا ہوں اس کی عبادت تم کر رہے ہو، تم میرے معبود کی عبادت نہیں کر رہے ہو، میں تمہارے معبودوں کی عبادت نہیں کر رہا ہوں۔ اگلا جو جملہ ہے وہ مستقبل کے لیے ہے، یعنی آئندہ بھی ایسا نہیں ہوگا کہ میں تمہارے معبودوں کی عبادت کرنے لگ جاؤں اور تم میرے معبود کی عبادت کرو۔ اگر میں تمہارے معبود کی عبادت کر لوں گا تو پھر میں دعوت کس چیز کی دوں گا؟ میری دعوت کا مقصد توحید ہے، اور جب میں نے اللہ کی ذات کے ساتھ کسی کو شریک کر لیا چند لمحے ہی کے لیے، تو پھر میں دعوت کیسے دوں گا کہ تم ایک خدا کی عبادت کرو؟ لہٰذا نہ تو آج ہو رہا ہے نہ آئندہ ہوگا، اس لیے تم اس سے بالکل الگ تھلگ رہو، اور تم یہ جان لو کہ تم جو مصالحت کی بات کرتے ہو اور یہ کہتے ہو کہ تمہاری بات ہم مان لیں گے، تمہارے ساتھ ہمارا کوئی جھگڑا کوئی لڑائی نہیں ہوگی، تم ہماری بات ماننے والے نہیں ہو، یہ تو صرف تم دکھلانے کے لیے کہتے ہو، حالانکہ تمہارے دلوں کے اندر چور چھپا ہوا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کی تعلیم، اس بات کی ہدایت دی ہے کہ میں شرک کی مخالفت کروں، کفر کی مخالفت کروں، اور یہی میری دعوت کا اصل مقصد ہے۔ لہذا میں تمہیں اس بات کی دعوت دیتا رہوں گا کہ تم اللہ کی عبادت کرو، تمہاری مرضی ہے تم مانو یا نہ مانو، لیکن یہ نہیں ہو سکتا ہے کہ تم مجھے دعوت دو کہ میں شرک کرنے لگ جاؤں اور تمہارے طریقے پر آ جاؤں، یہ ممکن نہیں ہے۔ بتوں سے تم کو امید ہے، خدا سے نا امیدی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ رہے ہیں کہ تم بتوں سے امید رکھتے ہو اور خدا سے امید نہیں رکھتے ہو، مجھے بتا تو صحیح، اور کافری کیا ہے؟ کافری تو اسی کا نام ہے کہ اللہ کو چھوڑ کر کے غیر اللہ کو اپنا خدا بنا لیا جائے۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے لکم دینکم ولی دین، کہ اے محمد آپ ان سے کہہ دیجئے تمہارے لیے تمہارا دین ہے اور میرے لیے میرا دین ہے، یعنی اگر تم میری بات نہیں مانتے ہو تو جاؤ مرو، اپنے دین کو اختیار کر لو، لات کو، عزا کو، حبل کو، منات کو، ود کو، یغوث کو، یعوق کو، نصر کو، ان سب کو اختیار کر لو، مرنے کے بعد تو معلوم ہو جائے گا کہ کس نے کیا کیا ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ کیا کہا کہ لکم دینکم، تمہارے لیے تمہارا دین ہے، یعنی تم اپنے دین پر صحیح ہو، اس کا مطلب یہ قطعاً نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر تم میری بات نہیں مانتے ہو تو پھر تم جاؤ اپنے دین پر عمل کرو اور اسی کو تم سب کچھ سمجھو، مرنے کے بعد حقیقت سامنے آ جائے گی، تب پتا چلے گا کہ تمہارے لیے جو تمہارا دین تھا وہ نقصان کا ذریعہ تھا یا کامیابی کا ذریعہ تھا۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات کہلوائی جا رہی ہے ولی دین، میرے لیے میرا دین ہے، یعنی یہ وہ دین ہے جس پر میں عمل کرتا ہوں اور جو اس پر عمل کرے گا وہ کامیاب ہوگا۔ یہ مختصر ترین صورت ہے، لیکن اللہ کی توحید کو واضح کرنے والی صورت ہے۔ اب یہاں پر ایک لفظ ہمارے سامنے جو کافر کا آیا ہے، بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ کافر کو بھی کافر نہیں کہنا چاہیے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ جس کے کفر کو خود بیان کر رہا ہے اس کو کافر کہنے میں حرج کیا ہے؟ یہ مصلحت کے خلاف ہے۔ ہاں اگر کوئی ایسی بات ہو، کوئی ہم سے کوئی قریب ہو رہا ہو تو اس مصلحت کے پیش نظر یہ ہے کہ کافر نہ کہیں، لیکن ہم اس لفظ کا انکار
کیسے کر سکتے ہیں؟ جو کافر ہے اسے کافر ہر حال میں کہا جائے گا۔ مثال کے طور پر ابھی ایک فرقہ ہے قادیانی، تو مسلمانوں نے قادیانی فرقے کو کافر کہا ہے۔ اب بہت سارے مسلمان یہ کہتے ہیں کہ قادیانی کو کافر نہ کہا جائے، کیونکہ وہ بھی اللہ کو ماننے والے ہیں لیکن رسول کا انکار کرنے والے ہیں، ختم نبوت کا انکار کرنے والے ہیں، لہذا اس روح سے وہ بھی کافر ہے اور ان کو بھی کافر کہنے میں کوئی حرج اور کوئی دقت نہیں ہے۔ اگر مصلحت سمجھیں گے اور مصلحت تلاش کریں گے تو نہ جانے کتنے لوگوں کو دائرے کفر سے نکال دینا پڑے گا اور خاموشی اختیار کرنی پڑے گی۔ جو کافر ہے وہ کافر ہے، اس کے لیے کوئی گنجائش نہیں ہے۔